رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہ اکبر وداعیا الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر ثم صلی علی محمد عزیزان محترم الحمدللہ بفضل الہی و بتصدق محمد اور آل محمد علیہ السلام نہج البلاغہ کے ٹاپک پر یہ ہماری 7ویں تقریر ہے۔ آج بھی بات میں نہج البلاغہ سے ہی شروع کروں گا انشاءاللہ۔ یہ نہج البلاغہ کمپائل کی گئی ہے امیر المومنین علیہ السلام کے جو خطبے، جو لیٹرز اور جو سینگس ہیں ان کو جمع کیا سید رضی نے۔ یہ سید رضی کون تھے؟ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم، 2 بھائی تھے، سید رضی اور سید مرتضیٰ۔ تھوڑا سا اور ایک ان کا انٹروڈکشن ہلکا سا تھوڑا سا پیش کر دوں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہمارے مذہب کے بہت ہی عظیم اور عظیم الشان عالم دین۔ شیخ مفید جن کی قبر کاظمین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں امام حسین علیہ السلام کی زری سے بہت قریب قبر بنی ہوئی ہے، اور لوگ اس کی بھی زیارت، اس قبر کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت آئی ہیں برقع پہنے ہوئے، نقاب پہنے ہوئے، ان کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور کہتی ہیں کہ اے شیخ میں فاطمہ زہرا ہوں، یہ میرے بچے ہیں، انہیں تم پڑھاؤ۔ شیخ مفید اٹھے اور بہت روئے۔ اب الگ الگ ڈیفرنٹ ٹائپ کے خیال دماغ میں آ رہے ہیں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہاں میں اور کہاں جناب فاطمہ کے بیٹے امام حسن امام حسین؟ اب ان کے ذہن میں تو یہی آیا نا، 2 بچے ہیں، جناب فاطمہ فرماتی میرے بچے ہیں انہیں پڑھاؤ۔ اب ان کے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ امام حسن امام حسین۔ اب وہ سوچ رہے ہیں، پریشان ہیں، اس کے بعد سو ہی نہیں پائے پوری رات، جاگتے ہی رہے اور روتے رہے۔ صبح ہوئی، نماز فجر ادا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی دعائیں تعقیبات پڑھ رہے تھے، کسی نے دروازہ نوک کیا،
دروازہ نوک کیا، یہ گئے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بی بی کھڑی ہوئی ہے، ایک مومنہ کھڑی ہوئی ہے جو نقاب پہنے، برقع پہنے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ فرماتی ہیں اے شیخ، یہ میرا بیٹا سید رضی ہے، یہ سید مرتضیٰ ہے، تم انہیں پڑھاؤ، یہ دونوں سید ہیں، اولاد رسول ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ اتنا بڑا شرف ہے سید شیخ مفید کا۔ شیخ مفید نے ان دونوں بچوں کو پڑھانا شروع کیا، پڑھایا، اتنے بڑے عالم ہو گئے، اتنے بڑے عالم ہو گئے۔ اور جانتے ہیں آپ کہ جناب سیدہ آ کر کے کسی عالم سے کہہ رہی ہے کہ میرے ان بچوں کو پڑھاؤ، چھوٹی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کیوں ان کو ایسا شرف ملا ہے جانتے ہیں آپ؟ اور اتنے بڑے عالم، دونوں بھائی اتنے بڑے عالم کہ ذہن میں کیا ہوتا تھا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے پہچان لیتا تھا، پڑھ لیتا تھا۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ کیسے یہ کمال آیا؟ ان کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ماں جب یہ پیدا ہوئے نا تو ان کی ماں ان کو وضو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! وضو کر کے اتنی پاکیزگی سے بچوں کو فیڈ کرتی تھیں اور پالتی تھیں، تو اللہ نے یہ کمال عطا کر دیا دونوں بچوں کو۔ اتنے بڑے عالم انہوں نے کمپائل کیا، سید رضی نے نہج البلاغہ۔ ان کے روح کی خوشی کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب سنیے گا، میں نہج البلاغہ پر اپنی تقریر یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ہماری کچھ بہنوں نے مجھے جو ٹاپک دیا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو خطبے ہیں ان میں سے بھی آپ بیان کر دیجئے، تو میں آج جو شام کا سیریا کا خطبہ ہے، بی بی زینب نے ایک کوفے میں خطبہ دیا اور ایک شام میں سیریا میں، جو سیریا والا خطبہ ہے اس میں بہت ساری باتیں بی بی نے فرمائی ہیں۔ اس خطبے کو میں نے 4 پارٹ میں کیا ہے، ایک انشاءاللہ آج کی مجلس میں، ایک کل کی، ایک پرسوں کی، اور ایک شب اربعین میں انشاءاللہ تعالی۔ اب سنیے میں لیکن بات چونکہ میرا ٹاپک ہی نہج البلاغہ ہے، میں وہاں سے ملاؤں گا انشاءاللہ۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب خدا کی نعمتیں تمہاری طرف آنا شروع ہو جائیں تو تم ناشکری کر کے ان نعمتوں کو واپس نہ بھیج دینا۔ اللہ اکبر! دیکھیے بولتے رہیے گا تھوڑا بہت، ہاں ہوں کرتے رہیے گا تاکہ مجھے لگے کہ میری بات پہنچ رہی ہے۔ جب خدا کی نعمتیں تمہاری طرف آنا شروع ہو جائیں تو ناشکری کر کے انہیں واپس نہ کر دینا۔ یہ ہے مولا علی کا قول۔ بس یہیں سے مجھے شکر پر ہی بات کرنی ہے آج آپ سے۔ شکر ہوتا کیا ہے، کیسے شکر کیا جاتا ہے، سنیے گا۔ شکر 3 مرحلے ہوتے ہیں، شکر کے 3 اسٹیپس ہوتے ہیں شکر کرنے کے۔ ہم نے بس ایک ہی چیز سمجھی ہے نا، جیسے ہی کوئی نعمت ملی، پیسہ ملا، اولاد ملی، بیٹے کی تمنا تھی اللہ نے بیٹا عطا کیا، یا کسی کو اولاد ہی نہیں تھی اسے کوئی بھی بیٹا یا بیٹی کچھ بھی مل گئی، یا کوئی بھی نعمت ملی، فوراً انسان نے کیا کہا، الحمدللہ ہو گیا شکر؟ نہیں، شکر کے 3 اسٹیپس ہیں، سنیے گا۔ پہلا اسٹیپ، دل سے مانا جائے کہ جو نعمت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ پہلا اسٹیپ دل سے اسے ایکسیپٹ کرنا۔ دوسرا اسٹیپ دیکھیے، اب اس طریقے سے شکر ادا کیجیے گا۔ دوسرا اسٹیپ علماء نے لکھا ہے، دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جب دل سے مان لیا تو اب زبان سے کہو الحمدللہ رب العالمین۔ دل ہوا، زبان ہوئی، 2 چیزیں ہوئی، 2 اسٹیپ ہوئے۔ تیسرا اسٹیپ علماء کہتے ہیں جب نعمت ملے تو اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دو، اور جب نعمتیں ملیں تو ادھر سے ملتی جائے، ادھر بندوں کو بھی تم عطا کرتے جاؤ۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ ہے تیسرا اسٹیپ، یعنی پریکٹیکل اس کو تم ظاہر کرو اور اپنے عمل سے ظاہر کرو کہ تم شکریہ ادا کر رہے ہو، شکریہ ادا کر رہے ہو۔ یہ 3 اسٹیپس ہیں۔ عبادتیں اور بڑھ جانی چاہیے، یہ نہیں کہ جب تک پریشانی تھی سجدے پہ سجدہ، نمازوں پہ نمازیں، تسبیح پہ تسبیح پڑھے جا رہے تھے، ادھر نعمتیں بڑھیں ادھر مصلی چھوٹا۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب شکر نہیں، صرف الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا، نمازیں قضا کرنی شروع ہو، آپ نے شکر ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب کفر ہو رہا ہے، اور جہاں کفر، شکر کا مطلب شکر کے اپوزٹ میں ہوتا ہے کفر۔ کفر کا مطلب کافر ہونا نہیں، کفر کا مطلب ہے انکار کر دینا، انکار کر دینا۔ کفر بنائیے انکار سے۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کا انکار کرتا ہے، ڈینائی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کفر کا مطلب ڈینائی کرنا۔
ڈینائی کرنا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب نعمتیں مل رہی ہیں لیکن اللہ کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں اللہ کی عبادتیں چھوڑ رہے ہیں۔ 3 اسٹیپس ہو گئے نا۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں عزیزان محترم، کمال کا شکر کرنے والی ایک بی بی ہے جس نے اتنے خوبصورت انداز میں شکر ادا کیا ہے۔ شکر پوری دنیا نعمتیں لے کر کے شکر ادا کرتی ہے۔ زینب وہ بی بی ہے کہ ساری نعمتیں بھائی قربان، بھتیجے قربان، بچے قربان، بھتیجے قربان، بھانجے قربان، سب کو قربان کر کے جو شکر ادا کرے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ نعمتیں لے کے تو ہر ایک کرتا ہے، نعمتیں مل کے تو سب کرتے ہیں۔ نعمتیں جا رہی ہیں، ساتھ چھوڑ رہی ہیں زینب کا، اور اس کے بعد بھی شکر ادا کر رہی ہیں۔ 3 اسٹیپ ہے نا، دل سے ماننا کہ اس خدا نے نعمت دی ہے، دوسرا اسٹیپ زبان سے الحمدللہ کہنا، تیسرا عبادت میں اضافہ ہونا۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے آپ کی پھوپھی زینب کی سب سے بڑی فضیلت اور کوالٹی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں سنو، سب سے بڑی خاصیت بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ میری پھوپھی زینب کے ہاتھ بندھے تھے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک قیدی بنا کر لے جائی گئی، لیکن کہیں پر راستے میں بھی میری پھوپھی نے نماز شب بھی نہیں قضا کی۔ اللہ اکبر۔ واجب نمازیں تو چھوڑیے، ایک انسان خدا نخواستہ، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور صحت کے ساتھ رکھے، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے اور ہاسپٹل چلا جائے وہ سمجھتا ہے کہ نماز سے چھٹی مل گئی ہے نا، ارے اللہ مجبوری دے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، مجبوری تو یہ اللہ اکبر، انسان آخری سانسیں لے رہا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، یعنی موت کے قریب ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو اگر اشارے سے پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے نماز پڑھے، ورنہ اس کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا قضا کر کے مرا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں پر بھی ہوں انسان کو نماز اور عبادتیں واجب چیزیں نہیں چھوڑنی ہیں۔ اب سنیے پوری توجہ کے ساتھ، زینب نے تینوں طریقے سے تینوں اسٹیپ ادا کیے ہیں شکر کے۔ دل سے میرے اللہ میں شکایت نہیں کروں گی، زبان سے الحمدللہ الذی، الحمدللہ جناب زینب فرماتی ساری تعریف اس اللہ کی ہیں، اور میرے اللہ میری قربانی قبول کر لے، زبان سے ہو گئی نا، اور عبادت میں اضافہ ہو جائے، زینب کی نماز شب بھی نہیں چھوٹتی ہے۔ یہ تینوں اسٹیپ زینب نے دکھائے ہیں شکر کرنے کے۔ یہاں تک آ گئے آپ؟ اب سنیے، ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، ایک آدمی آیا، اللہم صلی علی محمد، ایک آدمی آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ مولا، اب سنیے سوال سنیے، کہتا ہے کہ اے امام یہ بتائیے کہ جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے، جو کچھ ہم کماتے ہیں، اگر ہم یہ سوچیں کہ اس میں آدھی ہماری محنت ہے اور آدھا اللہ کا کرم ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ سوچنا صحیح ہے؟ امام فرماتے ہیں غلط ہے۔ کہنے لگا مولا کیوں؟ محنت تو ہم نے کی ہے، پھر یہ سوچنا کیوں غلط ہے کہ آدھی محنت اور آدھا اللہ کا کرم؟ امام فرماتے ہیں بالکل غلط ہے سوچنا، اس لیے کہ اگر اللہ تمہیں زندگی نہ دیتا تو محنت کہاں سے کرتے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ زندگی نہ دیتا تو محنت کہاں سے کرتے؟ کبھی یہ نہ کہو کہ آدھی محنت ہے آدھا کرم ہے، بلکہ یوں کہو پورا کا پورا اللہ کا کرم ہے۔ اگر وہ کرم نہ کرتا تو ہم محنت کے لائق کہاں رہ جاتے؟ وہ ہمیں ہاتھ پیرالائز کر دیتا خدا نخواستہ، کون سی محنت کر پاتے؟ چلیے ہاتھ اچھے ہیں، پیر پیرالائز خدا نخواستہ ہو جاتے، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی، سننے کی طاقت چلی جاتی، دماغ چلا جاتا، دماغ کی ایک نس ایک رگ بھی ذرا سی فرشتہ ہلا دے، آپ بتائیے کمانے کے لائق رہے گا آدمی؟ مانگنے بھی جائے گا تو لوگ بھگا دیتے ہیں اگر دماغ خراب ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کمانا تو چھوڑیے، کتنا کرم ہے اس کا کہ اس نے صحیح سالم انسان کو بنایا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب سنیے کمال کی بات ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ، میں آپ کو یہ جناب زینب کا یہ خطبہ سنانا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہیں، اور پھر میں آپ کو ایک دعا بتاؤں گا، چلیے وہ دعا ہی پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر میں خطبے پر آتا ہوں۔ بی بی زینب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، سنیے بہت کمال کی بات ہے، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان صبح کے وقت صبح اٹھے اور یہ 4 جملے نہ کہے تو ڈر ہے کہ اس کا رزق چھن جائے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو انسان یہ 4 جملے پڑھ لے کبھی اس کا رزق چھن نہیں سکتا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ رزق کے معاملے میں کوئی پرابلم اسے نہیں ہوگی۔ رزق کے معاملے میں کون سے 4 جملے ہیں؟ اگر آپ مجھے کہیے گا تو میں بعد میں بھیج بھی دوں گا آپ کو، آپ واٹس ایپ پر بھی ایک دوسرے کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ بڑے پیارے جملے ہیں، ابھی جب میننگ بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، واقعی بہت قیمتی جملے ہیں۔ پہلا جملہ، یہ 4 سینٹنس ہیں، بس چھوٹی سے، بالکل 1 منٹ سے بھی کم لگے گا آپ کو۔ سنیے امیر المومنین نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تیسرا جملہ، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعلہ فی ایدی الناس۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا جملہ ہے۔ چوتھا جملہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ستر عورتی ولم یفضحنی بین الناس۔ بس کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا شاید، مجھے لگتا ہے نا۔ 4 جملے پھر سے پڑھ دوں آپ کے سامنے، اب سنیے گا۔ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب۔ دوسرا جملہ، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تیسرا جملہ، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعلہ فی ایدی الناس۔ چوتھا جملہ، الحمدللہ الذی ستر عورتی ولم یفضحنی بین الناس۔ ہو گئے؟ اب اس کی میننگ بھی بتا دوں آپ کو، سننا چاہتے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں تو میں آپ کو سناؤں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب سنیے، بڑا پیارا اس کی جو میننگ ہے نا، آپ میننگ ہی سن کے آپ کو لگے گا بڑے خوبصورت جملے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ساری، چونکہ میرا ٹاپک ہی شکر پر ہے، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب۔ آپ ڈیلی لائف میں اس جملے کو، ان 4 سینٹنسز کو اپنی ڈیلی لائف میں لے آئیے، ڈیلی روٹین میں آپ روز پڑھیے، انشاءاللہ دیکھیے رزق میں برکت بھی ہوگی، کبھی رزق کا کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پہلا جملہ، الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ لم یترکنی عمیان القلب۔ فرماتے ہیں ساری تعریف، اب میں میننگ بتا رہا ہوں۔ پہلا سینٹنس، ساری تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے اپنے بارے میں ہم کو بتایا اور ہمیں دل کا اندھا نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ کو مانے اس کا دل زندہ ہے، اور جو اللہ کو نہ مانے اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آنکھوں وہ دل کا اندھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساری تعریف اس اللہ کی جس نے اپنے بارے میں ہم کو بتایا اور ہمیں دل کا اندھا نہیں بنایا۔ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو امت محمد میں سے بنایا ہے، ہمیں کافر نہیں بنایا۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد، رسول کی امت میں بنایا۔ ترجمہ، یہ کافر نہیں بنایا، یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں پوری بات کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ بات، اے اللہ ساری تعریف تیری ہے، تو نے ہمیں امت محمد میں سے قرار دیا۔ تیسرا جملہ، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعلہ فی ایدی الناس۔ ساری تعریفیں اس اللہ کی کہ جس نے ہمارا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا آپ نے۔ ساری تعریف اس اللہ کی جس نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا، ورنہ بندے تو ایک دوسرے کو بھوکا ہی مار دیتے۔ ذرا سا ناراض ہوئے، ایک دن سلام نہیں کیا آپ نے، آج کھانا نہیں دیں گے، کل پانی نہیں دیں گے، پرسوں بتی کاٹ دیں گے، لائٹ کاٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ڈھکا کر دیں گے۔ امام فرماتے ہیں ساری تعریف اس اللہ کی جس نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، بندے کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ بندہ اگر ایک دوسرے کو پہنچاتا ہے نا کچھ، تو وہ سورس بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، وسیلہ بنتا ہے، اور اس کو شکر کرنا چاہیے کہ اندھیرے میں ایک بندے کو روشنی کی ضرورت تھی اور وہ روشنی بن گیا۔ نہیں، توجہ نہیں کیا آپ نے عزیزان محترم۔
شکر کرنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب سنیے آخری جملہ، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ستر عورتی ولم یفضحنی بین الناس، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ اس نے ہمارے بدن کو کپڑا عطا کیا، ہمیں برہنہ کر کے لوگوں کے سامنے بے عزت نہیں کیا۔ اللہ اکبر، پہننے کو کپڑا دیا، ہمارے بدن کو کپڑے سے کور کیا، ڈھانک دیا، نہ دیتا۔ آپ سوچئے جو انسان جس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو بغیر کپڑے کے سڑک پر گھومتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں ساری تعریف اس اللہ کی جس نے بدن پر کپڑا دیا اور ہمیں لوگوں کے سامنے بے عزت ہونے سے بچا لیا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 سینٹنس میں نے آپ کو میننگ اس لیے بتائی کہ آپ انشاءاللہ سمجھ کر کے پڑھیں گے، میننگ سمجھ کے پڑھیں تو مزہ اور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ 4 جملے روز پڑھیے، انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا انشاءاللہ۔ جناب زینب یزید کے دربار میں کھڑی ہیں، سنیے اب خطبے کا جملہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اپنے گھر بلا کر کے کسی کو اس کی حقیقت اور اوقات دکھا دینا یہ آسان بات ہے، دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اسے اس کی اوقات دکھا دینا یہ زینب کا کمال ہے، ٹھیک ہے۔ یزید کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا زینب نے۔ اب سنیے گا، جناب زینب کھڑی ہوئی، پہلے اللہ کی تعریف کی، رسول اللہ اور اہل بیت پر صلوات پڑھی، ٹھیک ہے، درود بھیجی۔ اب جناب زینب نے یزید سے کیا کہا سنیے گا، یہ بھی شکر سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں۔ اور جناب زینب کے خطبے کا جملہ، یہ عشرہ زینبیہ ہے نا، یہ تو بہترین موقع ہے جناب زینب کے خطبے کو سننے کا، ہے نا، اس لیے میں یہ آپ کو انشاءاللہ سناتا رہوں گا، آپ تشریف لاتے رہیں، انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ جناب زینب فرماتی ہیں، اللہ کی تعریف کی، اہل بیت پر درود بھیجا، اب فرماتی ہیں اے یزید سن، اے یزید سن، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے آسمان اور زمین کے راستے ہمارے لیے تنگ کر دیے ہیں، بند کر دیے ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو رسیوں اور زنجیروں میں باندھ کر کے تو جیت گیا ہے اور ہم ہار گئے ہیں، تجھے عزت مل گئی ہے اور ہماری عزت چلی گئی ہے، ہمیں بے عزت کر دیا ہے۔ دیکھیے جناب زینب کے جملے سنیے، تو ہمیں زنجیروں اور رسیوں میں باندھ کر سمجھتا ہے کہ تجھے عزت مل گئی اور ہمیں تو نے بے عزت کر دیا، سن، اللہ اکبر۔ جناب زینب کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں سن، تجھے قرآن کی آیت یاد نہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو انہیں مہلت دی گئی ہے، جو انہیں ٹائم دیا گیا ہے، وہ ان کے لیے بڑا اچھا ہے، اچھا نہیں ہے۔ اللہ نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ اپنی غلطی کو سدھار لے، اور اگر نہ سدھرے تو اللہ نے ان کے لیے ڈرانے والا عذاب بچا کر رکھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اللہ نے تیرے لیے ڈرانے والا عذاب، اللہ نے تیرے ڈرانے والا عذاب بچا کر کے رکھا ہے، جناب زینب اپنے خطبے میں فرما رہی ہیں۔ اب سنیے جناب زینب کا جملہ، فرماتی ہیں اے جگر کھانے والے کے بیٹے، اے اس کے بیٹے کی جسے آزاد ہم نے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ یہ رسول کے سامنے سب قیدی بنا کر کے تو لائے گئے تھے، یزید کے دادا پر دادا رشتہ دار، آزاد کیا تھا رسول نے، آزاد کر دو، آزاد کر دو، آزاد کر دو۔ فرماتی ہے کہ اے ہمارے آزاد کیے ہوئوں کی اولاد، کیا جملہ ہے! کوئی عورت بول سکتی ہے جہاں ہر طرف تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں فوجی کنارے کنارے، اور 700 لوگ سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، یزید بیٹھا ہوا ہے پوری اپنی باطل اور جھوٹی شان کے ساتھ ہیں، جلاد کھڑے ہوئے ہیں، وہاں اکیلی، وہاں ایک عورت بول سکتی ہے جسے اتنے تازیانے مارے گئے ہیں راستے میں، جسے باندھ کر کے لایا گیا ہے؟ یہ ہمت زینب کی ہے عزیزان محترم، اور زینب نے بتایا ہے عورت کو مجبور نہ سمجھو۔ اللہ اکبر۔ عورت اہل بیت کے گھرانے کی ہو تو وہ کل بھی طاقتور تھی، کل بھی وہ حق گو تھی، آج بھی حق بیان کرنے والی ہے اور قیامت تک حق بیان کرتی رہے گی۔
عزیزان محترم حق بیان کرنے والی بیوی ہے۔ جناب زینب فرماتی ہیں تو اس کی اولاد ہے کہ جس نے پاک لوگوں کا جگر کھایا تھا، کلیجہ کھایا تھا، تو اس کی اولاد ہے۔ یزید کی دادی سمجھ رہے نا کون ہے؟ ابو سفیان کی بیوی ہندہ، حضرت حمزہ کا سینہ کاٹ کر کے نکال کر کے ہارٹ کو چبایا تھا اور یہاں جا کر کے تھروٹ میں اسٹک ہو گیا تھا، پھنس گیا تھا، پھر اس نے الٹی کر دی تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ اس کا پوتا ہے یزید۔ پھر فرماتی ہیں تو نے پاک تو اس کی اولاد ہے کہ جنہوں نے پاک شہیدوں کا خون پیا ہے۔ ٹھیک ہے، آج میں یہاں تک صرف آپ کو سنا رہا ہوں جناب زینب کا خطبہ۔ اب اس کے بعد جو دوسرا پارٹ ہے انشاءاللہ وہ کل سنیے گا آپ، لیکن ہم کو نتیجہ کیا نکالنا ہے۔ آپ یہ اتنے جملے میں نے آپ کو سنائے۔ پہلا جملہ جناب زینب کا کہ تو سمجھتا ہے کہ تو نے آسمان و زمین کے راستے ہمارے لیے بند کر دیے ہیں، دوسرا راستہ تو نے زنجیروں اور رسیوں میں ہمیں باندھ کر سمجھا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں، تو نے ہمیں بے عزت کر دیا اور تجھے عزت مل گئی، اور تو نے قرآن کی آیت کو بھلا دیا کہ جنہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے مہلت دی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہلت ہمارے لیے بڑی اچھی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ڈرانے والا عذاب بچا کر کے رکھا ہے۔ یہ سارے جملے آپ نے سن لیے۔ ان پورے جملوں میں آپ مجھے انصاف سے بتائیے، اب ایک جملہ اور ہے اسی میں، وہ بھی سنا دوں۔ فرماتی ہیں کہ اے یزید تو انصاف سے بتا، کیا یہ انصاف ہے تیری بیٹیاں، تیرے گھر کی عورتیں حجاب میں بیٹھی رہیں اور رسول کے گھر کی بیٹیاں ان کے سروں سے حجاب چھینا جائے اور یہاں نامحرموں کے بیچ میں کھڑی رہیں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ جیسے ہی زینب نے جملہ کہا نا، دربار میں ہلچل مچ گئی، پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو کہ یہ آل رسول ہے۔ زینب نے بتایا کہ ہم آل رسول ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کا تم اذانوں میں نام لیتے ہو، ہم ان کی اولاد ہیں، اسی نبی کی اولاد ہیں۔ لوگوں کو جگا دیا، سوئے ہوئے لوگ تھے۔ آپ نے پورے خطبے میں آپ نے دیکھا ایک جگہ بھی زینب نے شکایت کی ہو اللہ سے؟ زینب کے جملے بتا رہے ہیں کہ زینب گھبرائی نہیں ہے، زینب کو شکایت نہیں ہے، زینب اللہ کی بارگاہ میں اب بھی منزل شکر میں ہے۔ میرے اللہ تو جس حال میں رکھے زینب کو شکایت کرتا ہوا نہیں دیکھے گا، زینب کو شکر کرتا ہوا دیکھے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ شکر کرتا ہوا، شکایت کرتا ہوا نہیں، تیری مصلحت ہے۔ سن لیا ایک پارٹ آپ نے آج خطبے کا، دوسرا پارٹ انشاءاللہ کل سناؤں گا۔ اب سنیے عزیزان محترم، زینب وہ بی بی ہے جس نے ہر منزل پر شکر کیا، فریاد نہیں، شکایت نہیں اللہ کی۔ ارے بچے مر گئے ہیں، ایسا چاہنے والا کہ میر انیس نے کہا تھا کہ زینب سی بہن ہوگی نہ عباس سا بھائی ہیں، ایسے بہن بھائی جن کی مثالیں دی جاتی تھیں مدینے میں، ایسے بہن بھائی، ایسا بھائی جدا ہو گیا، شکایت نہیں کی زینب نے۔ عزیزان محترم، زینب ہمیں کیا سکھانا چاہتی ہیں؟ ہر حال میں خدا کا شکر کرو، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ میرے عزیزو، یہ شکر ہے کیا؟ اسی لیے تو میں نے شکر سے بات شروع کی تھی نا، اور پھر وہیں پر لے کر کے آپ کو آ گیا۔ شکر ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر میری نعمتوں کا شکریہ کرو گے نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، اگر نعمتوں کا انکار کیا، بہت ملا اس کے بعد بھی ارے کچھ ہے ہی نہیں، یہ ہے ناشکری۔ ٹھیک ہے، اللہ کو ناشکری بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر نعمت کا انکار کیا، اللہ فرماتا ہے یہ نہیں نعمت چھین لیں گے، نہیں، اللہ فرماتا ان عذابی لشدید، میرا سخت عذاب اترے گا، سخت عذاب۔ یہ نہیں نعمت روک لی، عذاب بھی، سزا بھی ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ دیکھو کون سی نعمت رک گئی ہے، یہ نہ دیکھو کہ کس نعمت کا تم نے ملنے کے بعد بھی شکریہ نہیں ادا کیا، یہ دیکھو کتنے بڑے بادشاہ نے نعمت دی تھی، تم نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ نعمت کا شکر کرو، بڑھائیں گے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کا نام آپ بتا سکتے ہیں کون ہے؟ آج میں آپ سے 7ویں مجلس میں سوال کر رہا ہوں، سب سے بڑی نعمت کا نام کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے نا؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک راز کھول رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنے معصوم کیوں ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں؟ ہمارے پاس الحمدللہ اتنے معصوم کیوں ہیں؟ میں ایک سیکرٹ کھول رہا ہوں۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا نام، قرآن میں رسول کو نعمت کہا گیا، سب سے بڑی نعمت کا نام کیا ہے؟ سمجھ گئے نا کون ہے؟ ہمارے نبی۔
سب سے بڑی نعمت ہے نا نبی کی. اللہ اکبر. دو ٹائپ کے مسلمان ملے. ایک وہ تھے کہ جنہوں نے یہ نعمت پا کے شکر کیا، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے انکار کیا. کیسے انکار کیا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نعمت کا شکر کرو گے نعمت کو بڑھاؤں گا، ایک ہے تو دو کروں گا، دو ہے تو تین کروں گا، تین ہے تو چار کروں گا. کیا سنا آپ نے عزیزان محترم؟ سب سے بڑی نعمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ. اب دو ٹائپ کے مسلمان تھے. کچھ وہ تھے جو رسول کے بازو میں بیٹھ کر رسول پر شک کیا کرتے تھے، رسول کا انکار کیا کرتے تھے، رسول کے پیچھے رسول کو مجنون کہا کرتے تھے، رسول کے دماغ پر شک کرتے تھے. یہ شک نہیں کر رہے تھے، یہ حقیقت میں اتنی بڑی نعمت کا انکار کر رہے تھے. اللہ نے کہا اب تمہیں معصوم نہیں دوں گا، اب تمہیں وہی ملیں گے جو تم بناؤ گے، سقیفہ میں بناؤ گے. ہم نے کبھی رسول پر شک نہیں کیا. اللہ نے کہا ہم تم سے خوش ہیں، تم نے ایک معصوم محمد پر شکر کیا، ہم تمہیں علی جیسا معصوم دیں گے. تم نے علی پر شکر کیا، ہم تمہیں حسن دیں گے. تم نے حسن پر شکر کیا، ہم تمہیں حسین دیں گے. تم نے حسین پر شکر کیا، ہم زین العابدین جیسا معصوم دیں گے. ہم تمہیں دیتے جائیں گے. اور سنو، نہ تمہارا شکر ختم ہوگا نہ ہماری نعمت ختم ہوگی. تمہارا شکر قائم رہے، تمہارا شکر دائم رہے گا تو ہماری نعمت پردے میں قائم رہے گی. توجہ کیا آپ نے؟ شکر تو کرو. پردے میں قائم ہے آل محمد، شکر دائم ہمیشہ. ہم نے تو شکر کیا اللہ کا رسول کو پا کر کے. اللہ نے کہا دوسرا معصوم دوں گا، تیسرا معصوم دوں گا. ہم نے کبھی کسی معصوم پر شک ہی نہیں کیا. جب شک نہیں کیا تو اللہ دیتا گیا. توجہ ہے آپ کی میرے عزیزو؟ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا رسول اللہ کے زمانے میں. اور اہل بیت سے زیادہ رسول کو سمجھتا کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا نا. غور کیجئے گا. ہمارے نبی کے زمانے میں ایک آدمی آیا، رسول اللہ مسجد کے باہر کھڑے تھے، آ کے رسول کو برا کہنے لگا. بہت سارے ایسے تھے کہتے تھے برا، لیکن وہ اب جب اسلام پھیلا نا تو اب کسی کی ہمت نہیں ہوتی سامنے آ کر کے برا کہتے. لیکن وہ ایک تھا کوئی عقل کا کمزور، رسول کے سامنے کھڑا ہو کر کے برا کہنے لگا. رسول چپ چاپ سنتے رہے. جب وہ کہہ چکا نا، رسول نے فرمایا، اپنے صحابیوں سے کہا، صحابی کھڑے ہوئے ہیں، رسول نے فرمایا اقطع لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو، زبان کاٹ دو. ایک صحابی نے نکالی تلوار، آگے بڑھے. رسول نے فرمایا پیچھے ہٹو. تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آپ ہی نے تو کہا ہے زبان کاٹ دو، اور کیسے کاٹیں؟ رسول فرماتے پیچھے جائیے آپ. پھر رسول نے کہا رک جائیے آپ تلوار اندر رکھیے. یہ وہ لوگ ہیں نا جن کی تلوار میدان میں نہیں نکلتی. کیا سنا آپ نے عزیزان محترم؟ اب مجلس کو مجلس تو ہونے دیجئے. ان کی تلوار میدانوں میں نہیں نکلتی، اگر نکلتی بھی تو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں گئے تھے، گھوڑا لے کے چلا گیا تھا. کیا سنا آپ نے عزیزان محترم؟ ہاں لکھا ہے، کتاب میں لکھا ہے. میں آپ کو کتاب لا کے دکھا دوں. جب ان سے پوچھا کہ کیوں بھاگ گئے تھے، کہنے لگے ہم تھوڑی نہ گئے تھے، گھوڑا ایسا تھا لے کے بھاگ گیا تھا. یعنی اپنا الزام اس بے زبان جانور پر، بیچارے پر. رسول نے فرمایا کہ پھر فرمایا اس کی زبان کاٹ دو. برا کہہ رہا تھا نا، زبان کاٹ دو. ایک صاحب چھری لے کر کے آگے بڑھے، ہم کاٹیں گے. رسول نے فرمایا پیچھے جاؤ. یا رسول اللہ آپ بار بار کہتے ہیں زبان کاٹو، کبھی ہم تلوار لے کے بڑھتے ہیں، کبھی چھری لے کے بڑھتے ہیں، کبھی خنجر لے کے بڑھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں پیچھے جاؤ، تو پھر زبان کاٹیں کیسے؟ رسول نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کدھر ہیں؟ مولا علی سامنے آئے. جی رسول اللہ فرمائیے. رسول کہتے ہیں یا علی تم اس کی زبان کاٹو. اب ظاہر سی بات ہے علی کو تو پورا حق تھا، نکالتے ذوالفقار، اور ذوالفقار تو آئی تھی بروں کو کاٹنے کے لیے. نہیں آپ اردو کے لفظوں کا مزہ ہی نہیں لیتے تو میں کیا کروں، لطف اٹھائیے ان لفظوں کا. ذوالفقار تو آئی تھی بروں کو کاٹنے کے لیے، کافروں کو، توہین رسول کرنے والوں کو. جیسے ہی رسول نے کہا علی آپ زبان کاٹ دیجئے، رسول آگے بڑھے، اس برے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور لے کر تلوار، ذوالفقار نہیں نکالی، اس کا ہاتھ پکڑا لے کے اپنے گھر میں آئے. توجہ سے سنیے گا. اپنے گھر میں آئے، آ کر کے اسے بتایا، اسے سمجھایا.
اللہ اکبر کہ تو کس کو برا کہہ رہا ہے؟ یہ کریم نبی ہے، یہ عظیم نبی ہے، یہ خلق عظیم کا مالک ہے، یہ بہت ہی کمال کا نبی ہے، تو کسے برا کہہ رہا ہے؟ اگر نہیں جانتا تو ہم سے سن، ہم تجھے بتائیں گے کہ محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہے، ہمارے نبی کا کمال کیا ہے۔ جب علی نے بتانا شروع کیا ادھر رسول مسجد کے پاس صحابیوں کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں، رکو ابھی، علی اس کی زبان کاٹ کے آتے ہوں گے، اتنے میں دیکھا کہ علی چلے آ رہے ہیں، وہ آدمی پیچھے پیچھے سر جھکائے چلا آ رہا ہے اور رسول کی شان میں قصیدہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، رسول کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی آئے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، تم نے دیکھا میں نے کہا تھا زبان کاٹ دو، مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے منہ میں رہنے والی زبان چھری سے کاٹ دو، بلکہ زبان پر آنے والی برائی کو کاٹ دو۔ تم نہ سمجھ سکے، علی میرے مزاج کو بھی سمجھتا ہے، میرے دل کے حال کو بھی سمجھتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ علی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ یہ ہے ہم نے پا کر کے شکر کیا اتنی عظیم نعمت کو جسے رسول کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں معصوم ہی معصوم دیے، اسی لیے ہمارے پاس 14 معصوم ہیں الحمدللہ، کسی کے پاس نہیں ہے، پوری کائنات میں نہیں ہے۔ شکر کی منزل میں انسان رہے، ہمیشہ شاکر بندہ رہے۔ نبی داؤد نے اللہ سے کہا تھا میرے اللہ مجھے وہ دکھا دے جو جنت میں میرے بازو میں گھر بنا کے رہے گا، جس کا گھر تو جنت میں میرے بازو میں بنائے گا وہ دکھا دے۔ اللہ نے کہا اپنے گھر سے نکلو، یہ ایڈریس ہے، یہاں جاؤ، تمہیں ملے گا، تمہیں ملے گی وہ عورت اللہ فرماتا جاؤ۔ جیسے ہی آئے اس ایڈریس پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک گھر بنا ہوا ہے، چھوٹا سا بالکل معمولی سا گھر ہے۔ دروازہ نوک کیا، ایک عورت اندر سے باہر آئی، نبی داؤد سے کہتی آپ کون؟ فرماتے ہیں میں نبی ہوں، میرا نام داؤد ہے۔ اچھا کیوں آئے ہیں؟ نبی داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے سوال کیا تھا، اللہ نے تیرا نام بتایا ہے کہ میرے گھر کے بازو میں تیرا گھر ہوگا، یہ بتا تو خاص کام کیا کرتی ہے کہ اللہ نے تجھے میرے، اور سوچئے کتنے بڑے نبی ہیں نبی داؤد، اللہ نے کتاب اتاری ہے بھائی، زبور اتاری ہے، اتنے بڑے پروفٹ ہیں، میرے بازو میں تیرا وہاں پر رہے گی اتنی اونچی جگہ پر؟ کہنے لگی ہاں 2 ہی کام کرتی ہوں، نماز اول وقت پڑھتی ہوں، اول وقت نماز پڑھتی ہوں، اس میں دیری نہیں کرتی۔ بندوں کے کام چھوٹتے ہیں چھوٹیں، میرے کام چھوٹتے ہیں چھوٹیں، اللہ کا کام چھوٹنے نہ پائے۔ اول وقت نماز پڑھتی ہوں۔ اچھا دوسرا کام کیا کرتی ہے؟ کہنے لگی جو بھی نعمت ملتی ہے اس کا شکر ضرور کرتی ہوں۔ نبی داؤد فرماتے ہیں اور کہنے لگی بس یہ 2 کام ہیں کہ جو میں ڈیلی کرتی ہوں پابندی سے، نعمت چھوٹی ہو یا بڑی میں شکر کرتی ہوں، کوئی بھی نعمت ہو کبھی میں انکار نہیں کرتی، کبھی میں بھولتی بھی نہیں ہوں شکر کرنا، شکر ضرور کرتی ہوں۔ نبی داؤد فرماتے ہیں اسی لیے اللہ نے تجھے جنت میں اتنی اونچی جگہ پر رکھا ہے۔ آپ غور تو کریں شکر کرنے والے بندوں کا کتنا بڑا مقام ہے جو اللہ کا شکر کرے۔ میرے عزیزو یہ اہل بیت ہیں۔ دیکھیے میں ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجلس میں ذرا جلدی آ جائیے۔ دیکھیے ہمارا بلیو یہ ہے کہ یہاں پر جناب فاطمہ آتی ہے نا، بلیو میں بڑے پیار محبت، ماشاءاللہ آپ محبت والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور امام حسین کی محبت میں یہاں تشریف لاتے ہیں، آپ آتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور جو لوگ بھی مجھے جہاں بھی سن رہے ہیں اللہ سب کے ثواب میں اضافہ فرمائے۔ آپ یہاں پر آتے ہیں جناب فاطمہ کو انتظار نہ کرائیے۔ آپ کہیں پر، یہ میرا جملہ بہت بھاری جملہ ہے، بہت بھاری جملہ ہے، کہیں پر آپ کو پتہ چلے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر میری اچھی بزنس ڈیلنگ ہو جائے گی، یا کسی منسٹر سے ملنے جانا ہے، یا کہیں پر انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے نوکری کے لیے، اس نے آپ کو اپوائنٹمنٹ دیا، ٹائم دیا کہ اتنے بجے آپ کو آ جانا ہے، آپ اسے انتظار کرواتے ہیں کہ نہیں بھیا ابھی نہائے نہیں، ابھی دھوئے نہیں، ابھی یہ نہیں کیا، ابھی یہ نہیں کھایا، ابھی وہ نہیں پیا، ہم آئیں گے بعد میں، وہ کہے گا پھر آپ نہ ہی آئیے تو بہتر ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو میرے عزیزو جب ہم جس سے چھوٹا سا کام ہے اسے انتظار نہیں کراتے، 10 منٹ پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہاں پر فاطمہ کون بڑا ہے فاطمہ سے؟ کون بڑا ہے 14 معصومین سے؟ 14 معصومین سے بڑا کون ہے؟ ہم انہیں انتظار کیوں کرائیں؟ انہیں انتظار نہ کرائیے، اس لیے کہ حسین کی ماں فاطمہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ویسے ہی بہت زخمی ہے۔ میرے ان جملوں پر ہی غور کیجئے گا آپ، بس انشاءاللہ آپ کل سے جلدی آئیں گے، اور انشاءاللہ ابھی عشرہ ختم بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیں گے۔
ہاں عزادارو، کل پرسوں اور نرسوں 3 مجلسیں تو اس عشرے کی بچی ہیں، اس کے بعد تو تھرسڈے کی شب جمعہ کی مجلس ہوگی۔ آپ نے ماشاءاللہ ساری باتیں بڑے محبت کے ساتھ سنی اور میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، وہ حسین کے جو منزل شکر میں تھے، وہ اہل بیت، وہ کربلا والے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شکر کی منزل میں نظر آتا ہے، مقام شکر میں نظر آتا ہے۔ کربلا کے میدان میں انہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا۔ ہاں عزادارو، شعر کہا تھا کسی نے، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ خون برسا، کربلا میں عاشور کے دن خون برسا تھا نا حسین کی شہادت پر، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ عزادارو، تاریخ میں یہی تو لکھا ہے نا کہ سکینہ شہادت حسین کے بعد اپنے بابا کو بہت یاد کرتی تھی، بہت یاد کرتی تھی۔ عشرہ زینبیہ ہے عزادارو، جملے سنیے گا، بہت یاد کرتی تھی، اور جب بھی یاد کرتی تھی تو ایک تماچا ضرور مارا جاتا تھا، کبھی خولی کا تماچا، کبھی شمر کا تماچا، کبھی عمر بن سعد کا تماچا، کبھی سنان بن انس کا تماچا۔ ہاں عزادارو، یہ حسین کی بیٹی اتنی مظلومہ ہے، کبھی پیٹھ پر تازیانے کھائے، کبھی منہ پر تماچے کھائے، اور اس حالت میں سکینہ چلی ہے قافلے کے ساتھ، اور چلی ہے عزادارو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب شام میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو شام میں جب یہ قافلہ داخل ہوا اور اس جگہ پر ایک جگہ پر پہنچا جہاں پر ایک اونچائی تھی، اونچائی کے اوپر ایک تھوڑی سی اونچائی تھی، چھوٹی پہاڑی جسے کہہ لیجئے، تھوڑی سی اونچائی تھی، اونچائی کے اوپر ایک گھر بنا ہوا تھا۔ قافلہ روکا گیا، بیویوں کو بٹھایا گیا۔ ہاں عزادارو، تاریخ میں لکھا ہے کہ سکینہ کو بھی بٹھایا گیا۔ سکینہ رو رو کر کہتی تھی، واہ ابتا واہ حسین، ہائے میرا بابا، ہائے حسین، ہائے بابا، ہائے حسین، ہائے بابا، ہائے حسین۔ عزادارو، اس اونچائی پر جو گھر تھا نا، وہ گھر ایک عیسائی راہب کا تھا، ایک کرسچن پادری کا گھر تھا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور تڑپ کر باہر نکلا اور قافلے کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا اور آ کر جناب زینب سے کہتا ہے، اے قیدی عورت، مجھے نہیں معلوم تم لوگ کون ہو، لیکن اس بچی سے کہو بس چپ ہو جائے، بڑی دیر سے سن رہا ہوں یہ بار بار کہتی ہے واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ اس کو میں رونے کو منع نہیں کرتا، لیکن اس سے کہہ دو یہ روئے ضرور، لیکن میرے مولا حسین کا نام لے کر نہ روئے، میرے آقا کا نام لے کر نہ روئے۔ میں حسین سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ عزادارو، جیسے یہ جملہ کہا، زینب کہتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اپنی بچی کو منع کروں گی، اب وہ حسین کا نام لے کر نہ روئے گی۔ عزادارو، سکینہ نے سر کو جھکایا، وہ راہب جانے لگا۔ سکینہ نے ایک مرتبہ تڑپ کر کہا، پھوپھی اماں کیا زمانہ آ گیا، بیٹی کو باپ کا نام لے کر رونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عزادارو، راہب جا رہا تھا، حسین کے کٹے سر سے آواز آئی، اے راہب، جب تجھے اولاد دی تھی تو نے کہا تھا مولا ایک دن میرے گھر آئیے گا، میں نے کہا تھا میں آؤں گا، تو پہچان نہ پائے گا۔ اے راہب، تو نے پہچانا نہیں، ارے کس کو روک رہا ہے، یہ میری بچی سکینہ ہے، اسے نہ روکو، یہ اپنے باپ کا نام لے کر اگر نہ روئے تو کیا کہہ کر روئے، میری بچی مجھے یاد کر کر کے رو رہی ہے، واہ حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب۔